حجت اللہ البالغہ کتاب کا نام ہے۔ یہ کتاب کا سبجیکٹ کیا ہے، موضوع کیا ہے؟ علم و اسرار الدین۔ شریعت کے جو احکام ہیں نا، قرآن پاک کے احکام، حدیث کے احکام، فقہ کے احکام، ان کی حکمتیں کیا ہیں، ان کی وجہ کیا ہے، سماجی مشکلات کا حل کیسے ہے، فوائد کیا ہیں، مصلحت کیا ہے، حکمت کیا ہے۔ علم و اسرار الدین، دین کے اسرار، دینی احکام، مسائل، قوانین، ضوابط کی حکمتیں، یہ اس کا موضوع ہے۔ اور اسے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے دائرے میں رکھا ہے۔ حکمتیں تو قرآن پاک کے احکام کی بھی ہیں، وہ ایک موضوع الگ ہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جو احکام دیے ہیں اور ان کی حکمتیں بیان کی ہیں، یا جو احادیث مبارکہ کی حکمتیں شاہ صاحب سمجھے ہیں، احادیث کے دائرے میں رہتے ہوئے احکام کی حکمتیں شاہ صاحب نے اس میں بیان فرمائی ہیں۔ وہ اس علم کو، علم اسرار الدین کو حجت اللہ کے حوالے سے علوم حدیث کا ایک شعبہ قرار دے رہے ہیں۔ لیکن پہلے سب سے پہلے ابتدا میں انہوں نے حدیث کا تعارف کروایا ہے، جو میں پہلے بھی ایک مجلس میں قدر تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، لیکن آج کا اس کا خلاصہ کتاب کے حوالے سے دہراؤں گا۔ شاہ صاحب حدیث نبوی کا تعارف اس حوالے سے کروا رہے ہیں۔ ان عمدۃ العلوم الیقینیۃ ورأسها ومبنى الفنون الدینیۃ واساسها هو علم الحدیث الذي يذكر فيه ما صدر من افضل المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر۔ تمام علوم دینیہ کا سورس، وہاں تک پہنچنے کا ذریعہ، یقینی علوم سے مراد وحی کے علوم، علوم وحی، اور فنون دینیہ سے مراد یہ ہے کہ جو مختلف علوم ترتیب پائیں، اصول حدیث، اصول فقہ، اصول قانون، جو محققین نے ترتیب دیے ہیں، ان تمام کی بنیاد اور رأس اور اساس علم حدیث۔ میں نے ایک گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا کہ شاہ صاحب علم حدیث کو علوم دینیہ تک رسائی کا سب سے بڑا سورس اور ذریعہ قرار دے رہے ہیں، حتیٰ کہ مثال کے طور پر عرض کیا تھا کہ قرآن پاک تک رسائی کا ذریعہ بھی کیا ہے، حدیث ہے۔ اور مثال بھی دی تھی، دہراؤں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ قرآن پاک تک رسائی بھی کس کے ذریعے ہے؟ حدیث کے ذریعے۔ مثلا پہلی وہی 5 آیتیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ 5 آیتیں ہیں، لیکن ان 5 آیتوں کو معلوم کرنے کا ذریعہ ہمارے پاس غار حرا کا واقعہ ہے۔ ہمیں یہ 5 آیتیں کہاں سے معلوم ہوئی ہیں؟ غار حرا کے واقعے سے۔ غار حرا کا واقعہ معلوم ہوا، اس کے نتیجے میں یہ 5 آیتیں معلوم ہوئیں۔ غار حرا کا واقعہ ہے تو 5 آیتیں بھی ہیں، اور اگر غار حرا کا واقعہ نہیں ہے تو ان 5 آیتوں تک رسائی کا کوئی متبادل ذریعہ نہیں ہے کہ بھئی یہ 5 آیتیں معلوم کہاں سے آئی ہیں۔ یہ تو غار حرا کا واقعہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ غار حرا کا واقعہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ اور غار حرا کے واقعے کے ذریعے ہمیں پہلی وحی ملی ہے، اسی پر ساری وحی کو قیاس کر لیں، تو پورے قرآن پاک کو اسی پر قیاس کرے۔ قرآن پاک کی ہر آیت ہمیں کس کے ذریعے ملی ہے؟ وحی کے ذریعے۔ اور وحی بیان کس لیے کی ہے؟ حضور نے۔ روایت کس لیے کی ہے؟ صحابی نے۔ تو قرآن پاک کی کوئی آیت بھی ایسی نہیں ہے جو حدیث کے بغیر معلوم ہوئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے معلوم ہوگی؟ حدیث ہے۔ حضور کی سنت کون بیان کرے گا؟ صحابی۔ اور صحابی جو واقعہ بیان کرے گا وہ کیا ہوگی؟
تو سنت کا علم کہاں سے ہوگا؟ سنت تو حضور کی ہے، علم کہاں سے ہوگا؟ حدیث سے۔ جناب نبی کریم کی سیرت طیبہ، فلاں واقعہ ہوا تھا، فلاں واقعہ ہوا تھا، فلاں جگہ گئے تھے، فلاں بات، یہ کہاں سے معلوم ہوگی؟ کوئی صحابی بیان کرے گا؟ حضور بدر میں گئے تھے، حضور نے احد کی جنگ لڑی تھی، یہ صحابی بیان کرتا ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟ حدیث ہوتی ہے۔ سیرت، اسوہ، سنت، احکام، مثال کے طور پر جناب نبی کریم نے حج کیا ہے، حج کی جتنی روایات ہیں، منا میں یہ کیا تھا، عرفات میں یہ کیا تھا، مزدلفہ میں یہ کیا تھا، خطبہ یہ ارشاد فرمایا، یہ تبدیلی کی، یہ ہوا، یہ کیا، یہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ اور حج کے تمام احکام کس کے ذریعے معلوم ہوئے ہیں؟ حدیث کے ذریعے۔ نماز کی تفصیلات کیا ہیں؟ ہاتھ اٹھائے تھے، رفع یدین کیا تھا، ہاتھ باندھے تھے، کہاں باندھے تھے، سینے پہ باندھے تھے یا کہاں بھی باندھے تھے، لیکن جہاں بھی باندھے تھے وہاں باندھے تھے، یہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ سجدہ یوں کیا تھا، بیٹھے یوں تھے، انگلیاں یوں کھڑی کی تھی، یہ یوں انگلی کھڑی کی تھی، یوں کیا تھا، یہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ تو نماز کی ہر بات کہاں سے معلوم ہوتی ہے؟ قرآن پاک بھی حدیث کے ذریعے معلوم ہوتا ہے، سنت بھی حدیث کے ذریعے، احکام اور قوانین بھی حدیث کے ذریعے، نماز، روزے، حج کی تفصیلات بھی کس کے ذریعے؟ حدیث کے ذریعے۔ اور سیرت و اسوہ بھی کس کے ذریعے؟ اور تاریخ اور غزوات یہ بھی کس کے ذریعے؟ کیا سب یہ بات کہہ رہے ہیں؟ ہمارے تمام علوم دینیہ کا ماخذ اور اساس کیا ہے؟ علم حدیث۔ علم حدیث تین چیزیں ہیں، شاہ صاحب فرما رہے ہیں، من قول او فعل اور تقریر۔ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حدیث ہے، حضور نے یہ فرمایا تھا، یہ کیا ہے؟ حدیث۔ فعل، حضور نے یہ کیا تھا، یہ کیا ہے؟ حدیث۔ تقریر، تقریر کیا مطلب؟ کہ حضور کے سامنے یہ کام ہوا تھا، حضور نے تصدیق فرما دی، پسندیدگی کا اظہار فرما دیا، یا کم از کم خاموشی اختیار کی۔ اور سکوت جو ہے نا آخری درجہ ہے، کسی صحابی کے قول پر یا فعل پر حضور کا سکوت، اور طلباء جانتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ لیکن سکوت آخری درجہ ہے، پہلا درجہ تصدیق، دوسرا درجہ پسندیدگی کہ یار اچھا کام کیا ہے، آخری درجہ کیا ہے؟ سکوت۔ تو وہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ قول صحابی کا ہے، حدیث حضور کی ہے۔ فعل صحابی کا ہے، حدیث کس کی ہے؟ حضور کی ہے۔ میں بات سمجھانے کی دو مثالیں دوں گا۔ یہ سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اور اس کے بعد بھی کچھ کہتے ہیں، حمدن کثیرن طیبن مبارک۔ یہ حمدن کثیرن طیبن حضور نے نہیں فرمایا، حضور نے نہیں فرمایا۔ نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا یار یہ کسی نے ربنا لک الحمد کے بعد کوئی اور جملے بھی کہیں؟ کس نے کہے ہیں؟ صحابی گھبرا گئے، ارے غلطی کسی نے کی ہو گیا، وہ غلطی ہو گئی، وہی کس نے کہے ہیں؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں بس مجھے یہ بات بہت پسند آئی تھی، ربنا لک الحمد، یا اللہ حمد کس کے لیے ہے؟ تیرے لیے۔ تو میں نے دو جملے بڑھا دی، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ۔ حضور نے فرمایا یہ اچھا کیا تم نے، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے فرشتوں کی ایک مستقل جماعت تیرے جملے وصول کرنے کے لیے آتے دیکھی ہے۔ ابھی حمدن کثیرن طیبن مبارکن جملہ صحابی کا ہے، حدیث کس کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نماز میں جو ہم نماز پہ ایک دو رکعت رہ جائے تو کیسے پڑھتے ہیں؟ آتے ہیں تو نماز کے ساتھ جماعت امام کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، دوسری یا تیسری میں جو پہلی رہ گئی ہے وہ بعد میں پڑھتے ہیں۔ ابتدا میں یہ طریقہ نہیں تھا، ابتدا میں یہ طریقہ نہیں تھا، آتے تھے پوچھتے تھے، اس وقت سوال جواب کی اجازت بھی ہوتی تھی، کتنی رکعت ہوئی؟ یار دو ہو گئی ہیں۔ کتنی ہو گئی؟ تین ہو گئی ہیں۔ بات بھی کر لیتے تھے، اشارے سے بھی دو ہو گئی، تین ہو گئی ہے، ایک ہو گئی ہے۔
پہلے وہ پڑھتے تھے پھر شریک ہوتے تھے. ابتدا میں نماز پورا کرنے کا طریقہ یہ تھا، پوچھا ایک رکعت ایک پڑھ لی، دوسری میں شریک ہو گیا. لیکن پھر ایسا یہ تجربہ ہوا کہ دو پڑھتے پڑھتے تیسری بھی رہ جائے گی، پھر چوتھی بھی جانا پڑے گا. تو ایک دن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ آئے، شریک ہو گئے کہ میں یہ پہلی رہ گئی بعد میں پڑھوں گا. دوسری رکعت میں شریک ہو گئے اور اتحیات پڑھنے کے بعد کھڑے ہو گئے. یہ کھڑا ہونا پہلی دفعہ ہوا. اور کون کھڑے ہوئے؟ جابر. وہ نے دیکھا یہ کیا ہو گئی، نماز فارغ. جابر یہ کیا یا رسول اللہ، میں نے کہا ایک پچھلی پڑھتے پڑھتے دوسری بھی رہ جائے گی، تو میں نے یہ دوسری میں شریک ہو گیا ایک بات میں. پھر اچھا کیا تم نے. اب عمل کس کا ہے؟ سنت کس کی ہے؟ یہ تین چیزیں ہیں، قول، فعل، تقریر. اگر شاہ صاحب اس کے درجات فضیلت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حدیث پر صنف العلماء رحمہم اللہ تعالیٰ فی اکثر الابواب. علماء نے ہر دور میں حدیث کے مختلف شعبوں میں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. حدیث کے 20 علوم ہیں. ہم تو علم حدیث کے ایک علم کہہ دیتے ہیں، ایک علم نہیں ہے. اس علوم حدیث 20 میں ہیں، اس کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس کے 4 درجے کرتا ہوں. شاہ صاحب نے علوم حدیث کو کتنے درجوں میں تقسیم کیا ہے؟ 4 درجے. علم حدیث کے 4 درجے کرتے ہیں. پہلا درجہ یہ کرتے ہیں حدیث کا متن معلوم کرنا، سند معلوم کرنا. یہ حضور نے فرمایا تھا، یہ کیا ہے؟ متن. مجھ تک اس ذریعے سے پہنچی ہے، یہ کیا ہے؟ سند. الحمدللہ یہ اسلام کے معجزات میں سے ہے کہ آج کے دور میں بھی ہمارے جیسے گناہگار لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ارشاد نقل کرتے ہیں تو خود سے لے کر حضور تک پوری سند بیان کرتے ہیں، سند متصل. اور درجہ بھی سمجھتے ہیں درجہ کیا ہے. یہ علماء محدثین نے اتنا کام کیا، اللہ پاک ان کے درجات بلند سے بلندتر فرمائے، کہ اتنی محنت کی ہے دنیا میں کسی علم پر اتنی محنت نہیں ہوئی ہوگی اتنی حدیث پہ ہوئی ہے. میرے جیسا گناہگار آدمی جس کی کوئی مناسبت نہیں ہے، لیکن میں بھی الحمدللہ روایت بیان کرتا ہوں تو پوری سند بیان کرتا ہوں اپنے طلباء کے سامنے کہ میرے استاد فلاں ہیں، ان کے استاد فلاں ہیں، ان کے استاد فلاں ہیں. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اکثر میں 25-26 واسطے ہوتے ہیں، بعد میں 20 ہوتے ہیں کہ یہ حضور تک میری سند یہ ہے، اور تسلی ہوتی ہے کہ سند میں کوئی بندہ گڑبڑ نہیں ہے. سند متصل، سند صحیح. متن بیان کرنا کہ حضور نے یہ فرمایا تھا، سند بیان کرنا کہ مجھ تک اس طریقے سے پہنچی ہے، یہ حدیث کہلاتی ہے. یہ کیا کہلاتی ہے؟ حدیث. سند اور متن. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پہلا مرحلہ یہ ہے، علوم حدیث کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ متن تک رسائی سند کے ذریعے. علوم حدیث کا پہلا درجہ کیا ہے؟ متن حدیث تک رسائی سند کے ذریعے. یہ کہتے ہیں محدثین کا کام. یہ کس کا کام ہے؟ یہ مستقل شعبہ ہے، سب سے بڑا شعبہ ہے اور سب سے عظیم المرتبہ طبقہ ہے یہ کام کرنے والا، جو کیا کہلاتے ہیں؟ محدثین. حضرت ابو ہریرہ سے شروع ہوتے ہیں اور آج کے بڑے محدثین تک بھی یہ بات آتی ہے. محدثین کہلاتے. محدث کا بنیادی کام کیا ہے؟ حدیث بیان کرنا، قولی ہے یا فعلی یا تجربی ہے، اور سورس بیان کرنا کہ مجھ تک یہ ان واسطوں سے ہو کر پہنچی ہے. یہ کام کس کا ہے؟ محدثین کا. اللہ پاک نے محدثین سے ہر زمانے میں ہر دور میں کام لیا ہے اور بہت محنت کی ہے. بہت ہم محدثین کی محنت کا تصور نہیں کر سکتے کہ انہوں نے حدیث کو اور سند کو محفوظ کرنے کے لیے، صرف محفوظ کرنے کے لیے نہیں،
اس کی گارنٹی دینے کے لیے، اسے اتھینٹک بنانے کے لیے، اس کا معیار بتانے کے لیے اتنی محنت کی ہے، شاید دنیا میں کسی علم پر اتنی محنت کی۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے، قرآن پاک میں بھی اور حدیث میں بھی بہت سے الفاظ، محاورے، ضرب الامثال، کہاوتیں قرآن پاک میں بھی ہیں۔ بعض باتیں کہاوتوں کے انداز میں بیان کی جاتی ہیں۔ کہاوت کا ایک پس منظر ہوتا ہے، ہر کہاوت کا ضرب المثل بیان کی جاتی ہے، ہر ضرب المثل کا ایک پس منظر ہوتا ہے۔ بعض اوقات نادر الفاظ آ جاتے ہیں، اجنبی الفاظ، مشکل ترکیبیں آ جاتی ہیں، اس کی وضاحت کرنی پڑتی ہے۔ ان کی وضاحت نہ ہو تو آپ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور یہ ایک مستقل شعبہ ہے، میں اپنے طلباء عزیز سے عرض کروں گا، ایک مستقل شعبہ ہے کہاوت، ضرب المثل، محاورہ۔ اس کا پس منظر معلوم کرنا مستقل ضرورت ہے، ورنہ نہ قرآن کی بات سمجھ میں آتی ہے نہ حدیث کی سمجھ میں آتی ہے۔ بہت سی باتیں محاوروں میں بیان ہوتی ہیں، بہت سی باتیں مثالوں میں بیان ہوتی ہیں، بہت سی کہاوتوں میں بیان، قرآن پاک میں بہت سی کہاوتیں ہیں، مثالیں ہیں، محاورے ہیں۔ محاورہ اگر معلوم نہ ہو یا تلفظ کا پس منظر معلوم نہ ہو تو معنی کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے۔ ایک تو عام مثال ہم احادیث میں پڑھتے بیسیوں ہیں، ایک مثال تو قرآن پاک بھی ہم پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک کا جب حکم اترا نا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، سحری کھاؤ پیو، کب تک کھاؤ؟ جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ نہ ہو جائے۔ اب یہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ ہو جائے محاورہ ہے، یہ محاورہ ہے۔ صبح جب پاؤں پھٹتی ہے نا، سفید لکیر پہلے یوں پھیلتی ہے، اس کو فجر کاذب کہتے ہیں، پھر یوں پھیلتی ہے، اس کو فجر صادق کہتے ہیں، کہ یہ ایک لکیر سو روشنی کی، ایک اندھیرے کی، تو واضح نظر آتی ہے۔ اس کو تعبیر کیا سفید اور سیاہ دھاگے سے۔ اب جن کا محاورہ تھا ان کو تو کوئی مشکل نہیں پیش آئی، جن کا محاورہ تھا ان کو کوئی مشکل، جن کا محاورہ نہیں تھا پھنس گئے۔ صحابہ میں بخاری کی روایت ہے، جو باہر سے آئے تھے، عدی بن حاتم باہر سے آئے تھے، جن کا محاورہ تھا ان کو تو کوئی دقت نہیں پیش آئی، جن کو محاورے کہتے تھے کہ کسی دھاگا کیا ہوتا ہے، سفید کیا ہوتا ہے، کالا کیا، پتہ نہیں تھا، وہ مشکل میں پھنس گئے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ بہت سے صحابہ نے ٹانگوں کے ساتھ ڈوریاں باندھ لی، کالی اور سفید۔ صبح اٹھتے ہیں، اٹھا کے دیکھتے ہیں، جب تک الگ الگ نظر نہیں آتی کھا پی رہے۔ دھاگے کا نا قرآن پاک، الخیط الابیض الخیط الاسود، کالا دھاگا سفید دھاگا، اب دھاگے سے دھاگا ہی ہے نا۔ بہت سے صحابہ نے ٹانگوں سے ڈوریاں باندھی ہوئی تھی، کالی اور سفید، وہ اٹھا کے دیکھتے ہیں، جب تک الگ الگ نظر نہیں آتی۔ اس بارے میں یہ بلب نہیں ہوتے تھے، نیچرل روشنی اور اندھیرا ہی ہوتا تھا، جب تک الگ الگ نظر نہیں آ رہے کھا پی رہے ہیں۔ اور حاتم طائی کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے 2 ڈوریاں سرانے کے نیچے رکھی ہوئی تھی، سرانا اٹھا کے دیکھتے تھے، جب تک الگ الگ نظر نہیں آتا کھا پی رہے ہیں۔ ایک دن لمبا ہو گیا کہ سب بادل ہوں گے، سحری دیر تک رہی۔ اس دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، جو سحری بہت دیر تک رہی، تو کیا ہوا؟ یا رسول اللہ، وہ دھاگے بہت دیر سے، کون سے دھاگے؟ یا رسول اللہ، قرآن نے نہیں کہا الخیط الابیض؟ وہ کیا ہوا، کیا کیا تم نے؟ یا رسول اللہ، وہ میں نے سفید اور سیاہ ڈوری سرانے کے نیچے رکھی ہوئی ہے، اٹھا کے دیکھتا ہوں، جب تک الگ الگ نظر نہیں آتا کھاتا پیتا رہتا ہوں، آج تو بہت دیر تک سحری رہی۔ حضور مسکرائے، دل لگی کہ حضور دل لگی، ہلکی پھر دل لگی فرمایا کرتے تھے، اذن لوسعۃ کا عرید یادی، عدی تیرا سرانا بڑا ہی چوڑا ہے، اذن لوسعۃ کا عرید یادی، عدی تیرا سرانا بڑا ہی چوڑا ہے، وہ ڈوریاں تیرے سرانے کے نیچے آ گئی ہے۔ اللہ کے بندے، یہ نہیں وہ۔ یہ سارا قصہ کیا تھا؟ محاورے کا۔
جن کو محاورے کا علم تو کوئی دقت نہیں ہے، جن کو محاورے کا وہ دھاگے باندھتے پھرتے تھے. یہ محاوروں کا، ضرب الامثال کا، لفظ کا میں لمبا موضوع ہے. ایک لفظ ایک ہی ملک میں ایک جگہ اور معنی میں بولا جاتا ہے، دوسری جگہ اور معنی میں بولا جاتا ہے. ایک ہی لفظ ہے، ایک جگہ اور معنی میں ہے، دوسری جگہ. اس پہ بہت سے لطیفے میرے ذہن میں گھوم رہے ہیں، لیکن میں ایک سناؤں گا صرف. میں ایک تو لفظ میں سادہ سی بات ہے، مہتر، مہترانی. چترال ہمارے ملک میں ہی ہے نا. چترال میں مہتر سردار کو کہتے ہیں. چترال میں مہتر کسے کہتے ہیں؟ مہتر چترال، بادشاہ سلامت. مہترانی، ملکہ، معظمہ. اور ہمارے اس وسطی پنجاب میں بہتر کہتے ہیں خاکروب کو، صفائیاں کرنے والا. مہترانی جو گھروں میں صفائیاں کرنے کے لیے آتی ہے. ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی ملک ہے. وہاں تعظیم کا لفظ ہے، یہاں کسی کو کہہ کے دیکھو ذرا. میں کہوں کہ وہاں کسی کو جناب مہتر چکوال میں کہو گا تو بڑا خوش ہوگا، یار اس نے بڑی بے عزت کی ہے. یہاں کسی کو کہو تو صحیح ذرا، پھر دیکھو عشر کیا ہوتا ہے. ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی ملک ہے. وہاں اور معنی میں ہے، یا اور معنی میں ہے. پھر مجھے ایک لطیفہ سنایا حضرت مولانا مفتی غلام الرحمن صاحب، ہمارے بڑے مفتیان کرام میں سے، پشاور کے ہمارے دوست ہیں. ایک استفتاء آ گیا، اس زمانے میں دارالحقانیہ میں تھے. میں علماء کرام سے عرض کر رہا ہوں، فتویٰ سوچ سمجھ کے دینا چاہیے. ایک استفتاء آ گیا، باجوڑ کے کسی علاقے میں کسی صاحب نے لکھا کمینہ کا لفظ. کمینہ ہمارے یہاں کس معنی میں ہے؟ کمینہ. کمینہ کمینہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں کمینہ کس معنی میں ہے؟ لیکن ایک علاقہ ہے باجوڑ کے علاقے میں، وہاں کمینہ یہ اس کو کہ جو متکبر نہ ہو، مسکین مزاج آدمی، جس مزاج میں تکبر نہیں ہے، بس عاجز سا، مسکین سا، وہاں اس معنی میں ہے. استفتاء آ گیا. اللہ اکبر. میرا بات نقل کرنے کو بھی ہمت نہیں پڑتی، لیکن بات طلباء میں کرنی پڑتی ہے، کرنی چاہیے. استفتاء آ گیا. کسی نے لکھ دیا کہ جناب نبی کریم اپنے مزاج کے اعتبار سے کچھ کمینہ سے تھے. نعوذ باللہ من ذلک. وہاں کمینہ کس معنی میں ہے؟ عاجز مزاج، متواضع، اس میں تکبر نہیں ہے. کہتے ہیں فتویٰ، فتویٰ اور کیا ہوگا، کافر ہے، یہ بے ایمان ہے. حضور کو کیا کہہ رہا ہے؟ میں لفظ دہرانا بھی نہیں چاہتا ہوں. فتویٰ لکھا گیا کہ یہ اتفاق سے باجوڑ کے ایک استاد تھے، مفتی غلام الرحمن صاحب. کہتے ہیں وہ قریب مفتی صاحب کے پاس ہوئے کہ یار یہ تمہارے علاقے سے کیا لکھا ہے؟ مجھے بتاؤ کیا لکھا ہے. اس نے کہا یار ہمارے علاقے میں کمینہ کہتے ہیں متواضع آدمی کو، تواضع والے کو. اس لیے مہربانی کرو ذرا اتنا سخت فتویٰ نہ ٹھوکو. فتویٰ پھاڑا گیا کہ یار اس علاقے میں چونکہ ایک ہی لفظ ہے، ایک جگہ اور معنی میں ہے. ایک لطیفہ اور سنا دوں، مفتی صاحب نے سنایا مجھے، حدثنی مفتی عبد غلام الرحمن. ڈنگر ہمارے یہاں کسے کہتے ہیں؟ ڈنگر کو. ڈنگر ہمارے یہاں کسے کہتے ہیں؟ ڈنگر کو. لیکن بنو کے ایک علاقہ ہے وہاں ڈنگر کہتے ہیں لاغر کو. ڈنگر ہو گیا، لاغر ہو گیا، کمزور ہو گیا. روایت بر گردن دروغ بر گردن راوی. مجھے انہوں نے بتایا کہ حضرت مولانا حسن جان صاحب شہید رحمہ اللہ تعالیٰ ہمارے اکابر میں سے تھے. وہ تشریف لے گئے کہ کسی شاگرد کے پاس اس علاقے میں. تو شاگرد سارے محترم کے حضرت آپ کوئی ڈنگر ڈنگر سے لگ رہے ہیں. میں کہا ڈنگر تیرا باپ ہوگا بھائی. حضرت آپ کچھ ڈنگر ڈنگر سے لگ رہے ہیں. انہوں نے کہا بیوقوف آپ ڈنگر تیرا باپ ہوگا. لاغر لاغر سے صحت کمزور ہو گئی ہے. تو یہ میں اسی بات بتا رہا ہوں شاہ صاحب. دوسرا یہ بھی بہت زیادہ اہم درجہ ہے. لفظ کیا ہے، جہاں بولا گیا کس معنی میں ہے، ضرب المثل کیا ہے، محاورہ کیا ہے، کہاوت کیا ہے، کہاوت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے،
یہ معلوم کرنا بھی بات کو سمجھنے کے لیے ہوتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں حدیث کا دوسرا درجہ یہ ہے، ایک پہلا دائرہ حدیث کا کیا تھا؟ سند اور حدیث متن، یہ کس کا کام ہے؟ دوسرا دائرہ شاہ صاحب بیان فرماتے ہیں کہ فن و معانی غریبہا و ضبط مشکلہا، مشکل الفاظ کی تشریح، نادر روایات کی، نادر الفاظ اور محاوروں کی تشریح، ان کا وعدہ بیان کرنا، یہ دوسرا دائرہ ہے۔ اور یہ کہ ائمۃ الفنون الادبیہ والمتقنون من علماء العربیہ، یہ علماء لغت کا کام ہے، علماء عربیت کا کام ہے، علماء ادب کا کام ہے کہ یہ بیان کریں کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے، یہ لفظ اس محاورہ اس معنی میں ہے، اس ضرب المثل کا مطلب یہ ہے، اس کہاوت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے۔ یہ دوسرا دائرہ، یہ کس کا کام ہے؟ علماء عربیت، ائمہ لغت، ادب اور عربیت، یہ ہمارے اسی لیے پڑھائی جاتی ہے۔ اس دور ادب جاہلی پڑھاتے ہیں ہم، کہ قرآن پاک جس دور میں نازل ہوا وہ ادب جاہلی کا دور تھا، تو ادب جاہلی میں سمجھ میں آنا چاہیے اس زمانے میں یہ تھا، اس کا معنی کیا تھا۔ یہ دوسرا دائرہ ہے۔ تیسرا دائرہ، حدیث معلوم ہو گئی، سند معلوم ہو گئی، مشکل الفاظ کی تشریح ہو گئی، محاورے ضرب الامثال سمجھ میں آ گئے۔ اب اگلا درجہ کیا ہے؟ اس سے حکم کیا نکلتا ہے؟ اس حدیث سے حکم کیا نکلتا ہے؟ قانون کیا بنتا ہے؟ اصول کیا قائم ہوتا ہے؟ اس کو فقہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث بیان کرنا، یہ حدیث ہے، یہ ہے حدیث۔ اس حدیث میں سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، یہ کیا ہے؟ فقہ۔ فقہ کو باہر سے نہیں درآمد ہوئی ہوئی، حدیث اندر سے نکلی ہوئی ہے۔ فقہ کسے کہتے ہیں؟ فقہ القرآن، قرآن پاک کی یہ آیت ہے، آیت پڑھی جائے گی تو یہ قرات ہوگی، اور مسئلہ بیان کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ فقہ ہوگا۔ اس آیت سے یہ مطلب نکلتا ہے، اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے۔ کسی آیت سے یا کسی حدیث سے مسئلہ مستنبط کرنا، مسئلہ بیان کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ فقہ۔ اور علماء نے بے شمار قرآن پاک، فقہ القرآن مستقل فقہ ہے، اور احادیث سے ہزاروں مسائل، ہزاروں لاکھوں مسائل مستنبط کیے ہیں، ہر زمانے میں مستنبط ہوتے رہے ہیں۔ یہ تیسرا درجہ، شاہ صاحب کہتے ہیں یہ اصل میں سیب سے موتی نکالنا ہے، چھلکے اتار کے مغز نکالنا، یہ فقہا کا کام ہے۔ تیسرا طبقہ کس کا ہے؟ فقہا۔ یہ پھر فقہا کا اپنا دائرہ ہے، اصول فقہ اور استنباط، یہ عموم ہے، یہ خصوص ہے، اشارۃ النص ہے، عبارت النص ہے، دلالت النص ہے، یہ مخصوص من البعض، یہ شاہ صاحب نے سارے اصطلاحات بتائی ہیں، اسے طلباء کو بتا رہا ہوں۔ یہ جو ہم نے مسئلہ نکالا، اشارۃ النص کے طور پہ ہے، دلالت النص کے طور پہ ہے، یہ اقتضاء النص کے طور پہ ہے، یہ مخصوص من البعض ہے، یہ عام مطلق ہے، یہ وہ ساری، یہ کام کس کا ہے؟ فقہا۔ تین۔ چوتھا درجہ، چوتھا درجہ یہ ہے کہ یہ حکم جو بیان ہوا ہے اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ حکم جو بیان ہوا اس کی مصلحت کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکمت دین۔ یہ متکلمین کا کام، حکماء کا کام ہے، متکلمین کا کام، کہ اس حکم کا یہ فائدہ ہے، یہ نتیجہ نکلے گا، یہ اس کا پس منظر تھا، یہ اس لیے آیا، اس کی وجہ یہ بنی ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، صحیح نتیجہ ہوگا، یہ اس پر ثمرات ہوں گے۔ اس کی حکمت بیان کرنا، مصلحت بیان کرنا، فائدہ بیان کرنا، نتائج بیان کرنا، ثمرات بیان کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسرار دین۔ حکمت اور اسرار دین، یہ متکلمین اور حکماء کا کام۔ شاہ صاحب نے احادیث کو 4 دائروں میں تقسیم کیا۔ ایک محدثین کا دائرہ ہے، ایک کس کا دائرہ ہے؟ ائمہ لغت، ائمہ ادب کا۔ ایک دائرہ کس کا ہے؟
فقہا کا، چوتھا دائرہ کس کا ہے؟ متکلمین کا، حکماء کا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ چوتھے شعبے میں کتاب ہے۔ یہ کتاب حدیث کے کون سے شعبے میں ہے؟ حکمت کیا ہے، یہ حکم کیوں دیا گیا؟ یہ شاہ صاحب نے کتاب کے موضوع کا تعارف کرایا کہ یہ کتاب کا موضوع کیا ہے؟ علم و اسرار الدین۔ اچھا، اس کے بعد شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ تیسری بات شاہ صاحب یہ کرتے ہیں، اسرار الدین کا فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حکم تو حکم ہے، عمل تو کرنا ہی ہے، حکم پر عمل تو کرنا ہی ہے، تو وجہ معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا حکم ہے کرنا ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے کرنا ہے، تو وجہ معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا مطلب ہوا؟ ضرورت کیا ہے اس کی؟ اس پر شاہ صاحب نے مستقل بحث کی۔ چلے دیکھو، چند مثالیں دی کہ بھئی ایک ہے حکم پر عمل کرنا، ایک اس کی وجہ معلوم ہو تو حکم پر عمل کرنے کا لطف اور اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ حکم بطور حکم کے بھی آدمی عمل کرتا ہے، اگر حکم کا فائدہ معلوم ہو جائے کہ میں حکم پہ عمل کروں گا تو یہ مجھے فائدہ الگ سے ہوگا، تو پھر حکم پر عمل کرنے میں پہلی کیفیت ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے؟ ایک ہے حکم ہے جی کرنا، ٹھیک کر لیا، ٹھیک کرنا چاہیے۔ ایک ہے کہ حکم کا فائدہ کیا ہوگا، یہ بھی اگر معلوم ہو جائے تو حکم پر عمل کرنے کا لطف اور اس کا فائدہ زیادہ ہوگا کہ تھوڑا ہوگا؟ تو شاہ صاحب دو تین مثالیں دی۔ دیکھو، ایک آدمی شعر سنتا ہے، سمجھتا ہے، محظوظ ہوتا ہے شعراء میں۔ ایک آدمی شعر کا فن جانتا ہے، قافیہ کیسے ملاتے ہیں، اس کا وزن کیسے قائم کرتے ہیں، اس کی یہ ترجمہ فن جانتا ہے۔ ایک صاحب فن آدمی ہے جو شعر کے فن کو، شعر سازی کو سمجھتا ہے، جانتا ہے۔ وہ جو شعر سنتا ہے اور ایک عام آدمی جو شعر سے فن سے واقف نہیں ہے وہ سنتا ہے، دونوں کا سننا ایک جیسا ہوگا؟ بغیر فن کے بھی لوگ سخن سناس ہوتے ہیں، لیکن ایک آدمی شعر کے فن سے واقف ہے کہ یہ وزن یوں قائم ہوا ہے، یہ قافیہ اس طرح ملتا ہے، اس کا یہ ہے، باہر یہ ہے، اس کی ردیف یہ ہے۔ ایک آدمی شعر سن رہا ہے، لطف اٹھا رہا ہے، فن سے واقف نہیں ہے۔ ایک آدمی شعر کے فن سے واقف ہے اور وہ اچھا شعر سن رہا ہے، تو دونوں کا سننا ایک جیسا ہوگا؟ دوسری مثال شاہ صاحب نے دی ہے، ایک آدمی عربی کلام ہے، پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، لیکن وہ نحو صرف سے واقف نہیں ہے، سیغہ کیا ہے، ترکیب میں کیا ہے، ذوالحال کیا ہوتا ہے، یہ حال ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، کیا ہے، مجرور ہے، نہیں جانتا۔ وہ بھی کلام سمجھ کے خوشی ہوگا، لیکن جو آدمی سمجھتا ہے یہ مجرور ہے، یہ جار ہے، یہ اس میں فاعل ہے، اس میں تفضیل ہے، یہ ذوالحال ہے، نحو اور صرف کے قواعد سمجھتا ہے، کلام کو سمجھنے میں اس کا جو دائرہ ہوگا دوسرے کا وہی ہوگا۔ صاحب النحو بکلام العرب العربا، عربوں کا کلام سمجھنے میں جو نحو اور صرف سے واقف آدمی جو لطف اٹھائے گا دوسرے کو ہوگا نہیں ہوگا۔ ایک مثال اور دی، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ فقہ کا مسئلہ سارے سنتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ ایک آدمی اصول فقہ سے واقف ہے کہ استنباط کیسے کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی سنتا ہے قرآن پاک کی یہ آیت ہے، یہ اس سے مسئلہ نکلتا ہے، وہ خوش ہوگا۔ لیکن ایک آدمی فن سے واقف ہے کہ یہ فلاں لفظ سے اس کے عموم سے مسئلہ نکالا ہے، یا اس کے خصوص سے نکالا ہے، یا اس سے اقتضاء سے نکالا ہے، یا یہ جو فن سے واقف ہے اس کو زیادہ سمجھ میں آئے گا کہ دوسرے کو زیادہ سمجھ میں آئے گا؟ ایک مثال شاہ صاحب نے اور دی ہے، کہتے ہیں کہ منطق، فلسفہ
منطقی اچھی بات اچھے انداز میں کرے تو عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، بات کہنے کا انداز ہوتا ہے. لیکن ایک صاحب منطق کی، کسی حکیم کی، فلسفی کی بات ہے منطقی کی، اور سن وہ رہا ہے جو خود بھی منطق کے قواعد سے واقف ہے، تو کس کو زیادہ سمجھ میں آئے گا؟ جو سمجھتا ہے صغریٰ کیا ہوتا ہے، کبریٰ کیا ہوتا ہے، حد اوسط کیا ہوتا ہے، شرطیہ کیا ہوتا ہے، لا بشرط شیء کیا ہوتا ہے، بشرط لا شیء کیا ہوتا ہے، وہ بات زیادہ سمجھے گا یا عام آدمی زیادہ سمجھے گا؟ ایک مثال شاہ صاحب نے اور بھی دی ہے. تو مثالیں دے کے سمجھاتے ہیں کہ کسی چیز کی اسرار سے، حکمتوں سے، فن سے واقف ہونا اس فن کے ساتھ مناسبت کو مکمل کر دیتا ہے، زیادہ فائدہ بخش بنا دیتا ہے. اس لیے یہ ایک مثال اور دی ہے. ایک یہ تو سنا ہے سب نے کہ زہر جو ہے نا وہ قاتل ہے، زہر کھائے تو آدمی مر جاتا ہے، اور آدمی پرہیز کرتا ہے. ایک آدمی کو اس کی وجہ معلوم ہے کہ زہر جو کیوں مارتا کیوں ہے. زہر گرم خشک ہوتا ہے، اس کی گرمی بھی اس درجے کی ہے کہ انسان کے مزاج برداشت نہیں کرتا، اس کی خشکی بھی اس درجے کی ہے کہ انسان کے مزاج سے بالا تر ہے. اس کی گرمی اور خشکی کا حد سے زیادہ ہونا یہ انسان کے مزاج کے لیے ناقابل برداشت ہے، اس لیے مر جاتا ہے. وجہ معلوم ہے اس کو. تو زہر کو زیادہ وہ سمجھے گا جو کسی سے سن کر زہر کو قاتل سمجھ رہا ہے، یا یہ سمجھے گا جو وجہ بھی سمجھ رہا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال میں بھی دیتا ہوں. زہر تریاک بھی ہوتا ہے. ہمارے سنیاسی یہ حضرات زہر کو بطور علاج کے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ہر بندہ کر سکتا ہے؟ جو زہر کے مزاج کو سمجھتا ہے، اس کی گرمی اور خشکی کے درجے کو سمجھتا ہے، وہی درجہ کم زیادہ کم کرے گا نا. زہر بطور یہ ہمارے کیا ہوتا ہے، یہ دکانوں پر جو ایک مستقل شعبہ ہے میڈیکل کی جس کو سمیات کہتے ہیں، زہر سے بنتی ہے چیزیں. لیکن میں تو نہیں بنا سکتا، میں بناؤں گا تو پھر بڑے غرق کروں گا. وہ سمجھے گا جو زہر کے مزاج کو سمجھتا ہے، اس کے قتل کرنے کی صلاحیت کو سمجھتا ہے، اسباب کو سمجھتا ہے. یہ چند مثالیں شاہ صاحب نے دی کہ جس طرح باقی فنون میں فن سے واقف ہونا فن کی بات کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھنے میں معاون ہوتا ہے، اور فن کی باریکیوں کو سمجھنے والا اس فن کی باتوں کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکتا ہے. اسی طرح جو آدمی شرعی احکام کی حکمتوں سے واقف ہوتا ہے، وہ احکام کی اطاعت بھی زیادہ مزے سے کرتا ہے، اس کو انجوائے بھی کرتا ہے، اور اس کو لطف بھی زیادہ آتا ہے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں، یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا. تو یہ شاہ صاحب نے اس علم کی ضرورت بیان کی ہے. علم اسرار دین کی شاہ صاحب نے ضرورت بیان کی ہے کہ اس سے طبیعت میں انشراح پیدا ہوتا ہے، اور انسان میں شرح صدر ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، اور زیادہ اچھے انداز میں محنت کرتا آدمی. تو یہ چند باتیں میں نے آج عرض کی ہیں. شاہ صاحب 3 باتیں عرض کی ہیں. شاہ صاحب نے علم حدیث کا تعارف کروایا ہے کہ علوم دینیہ تک رسائی کا بڑا سورس ہے. دوسری بات، علم حدیث کے 4 دائرے بیان کیے ہیں، اور اس کتاب کا موضوع بیان کیا ہے کہ یہ کس موضوع کی کتاب ہے. چوتھے موضوع کی کتاب ہے علم اسرار الدین. اور تیسری بات شاہ صاحب نے بیان فرمایا ہے کہ علم اسرار الدین کی ضرورت کیا ہے، فائدہ کیا ہے. اب اس کے بعد پھر شاہ صاحب اگلی بات کریں گے، میں کیوں داخل ہوا اس میں، میں نے یہ کیوں کیا ہے. اپنی بات اب بعد میں بیان فرمائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. نستغفرک ربنا من کل ذنب ونتوب الیک. نستغفرک ربنا من کل ذنب ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔